الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری سیریز شروع ہے جنت میں جانے کے اعمال کی۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اگر شروع سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جنت میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ اعمال کرنے پڑیں گے، اور ان اعمال میں سے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ایمان۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے ہمیں اعمال کرنے سے پہلے ایک جو ایمان کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان میں ذرا سی بھی کمی ہوگی تو اس سے ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ اور ایمان کس پہ ایمان؟ سب سے پہلے آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لانا کہ اللہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے اور یہ اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے ساری کائنات، اس چیز کا ایمان لانا۔ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کے ساتھ دیکھیں، اب یہ آپ کا فون ہے، جس طرح آپ کی کوئی چیز ہے، جس طرح آپ جس فون سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا فون ہے، اگر تو یہ اب آپ کی ملکیت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا فون ہے۔ اگر ہم اس کے اندر کہہ دیں اس کے اندر کوئی آپ کا شریک، آپ کسی کو ٹھہرائیں گے، آپ کہیں گے یہ فون کسی اور کا بھی ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ تو صرف اس کے اوپر میری ملکیت ہے۔ تو دیکھو، آپ ایک چیز کے اندر کوئی شریک نہیں برداشت کر سکتے، تو اللہ اپنی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ کسی اور کو آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور قرآن کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے سوا اللہ تمام گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، قولی عبادت، فعلی بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ قولی عبادت کیا ہے کہ جو زبان کی باتیں ہوتی ہیں جتنی بھی، اور اس میں سے سب سے بڑی جو عبادت ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے دعا۔ دیکھیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، ٹھیک ہے، کسی اور کو سے اللہ کے سوا مدد نہیں مانگنی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا کہ ہم مدد تو مانگتے ہیں، دیکھو کسی کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو، یہ پانی لے کے آؤ، اور اگر کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کسی سے پیسے مانگتا ہے، تو یہ بھی تو ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ اسباب کے دائرے کے اندر رہ کے، دیکھیں اسباب اب، اور دعا پکارنا ہوتا ہے کہ جو اسباب کے بغیر ہو۔ دیکھیں، اب ایک کشتی ہے، ایک کشتی کے اندر آپ سمندر میں گئے ہیں، اس میں آپ کے ہاتھ سے چپو بھی گر گیا، ٹھیک ہے، اور موبائل بھی کنیکشن بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو بلا سکیں، اور سارے اسباب جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب آپ اس وقت اگر اللہ کو پکاریں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں کہ وہ بندہ بھی یہاں پہ حاضر ناظر ہے، اور اس کی بھی اسی طرح صفات ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سوا اس وقت کسی اور کو پکاریں تو یہ شرک ہوگا۔ تو یہ اسباب کے دائرے میں مجھے پانی پلانا، یہ تو وہ گلاس لے کے جائے گا، وہاں سے پانی ڈال کے لے کے آئے گا، یہ تو مدد اسباب کے دائرے میں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو پکار نہیں سکتے۔ دوسری بدنی عبادت۔ بدنی عبادت میں جو سب سے محبوب چیز ہے وہ سجدہ کرنا ہے، اللہ کے کو سجدہ کرنا۔ تو دیکھا، اللہ کے سوا ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بدنی اور اس کے علاوہ جو عبادت میں وہ مالی عبادت ہے کہ اللہ کے سوا مالی عبادت کے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کو نظر و نیاز دینا، یہ قبروں پہ جا کے بکرے چڑھانا، کسی پیر کے یا فلانے پیر کے نام کی یا فلانے پیر کے نام کے اوپر پیسے خرچ، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے، اور اس نظر و نیاز کا بھی کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کے اوپر دی گئی ہو۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اور فرشتوں پہ ایمان لانا، و کتبہ، اور کتابوں پہ، آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور قرآن پاک کے اوپر، یہ بھی آسمانی کتاب، اس کے اوپر ایمان لانا۔ اور اگر کسی نے قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی جھٹلا دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ و کتبہ و رسلہ، اور رسولوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، تمام یہ ایمان لانا کہ جو تمام رسول ہیں
وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا کہ ان کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس بات کا بھی ایمان لانا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے قرب قیامت میں، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، تو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے نبوت ملی تھی، تو پھر وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے، اور پھر اب وہ قرب قیامت آئیں گے، لیکن ان کو نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی ہے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملی۔ آگے والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، کہ جو کچھ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جن کے اوپر اگر کوئی زیادہ پریشانی آ جائے، ٹینشن آ جائے، تو وہ بڑے واویلا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے، یہ تو نعوذ باللہ کفری الفاظ ہے کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے کہ ہمارے اوپر تو پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کہ صبر کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور زندگی اور جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کے اوپر ایمان لانا، جنت پر، جہنم پر، اور آخرت کے بعد جو بھی زندگی ہے اس سب کے اوپر ایمان لانا۔ تو یہ ایمان کا ہونا ہمارے دل کے اندر، اپنے عقائد کا درست ہونا، یہ جنت میں جانے کے لیے سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ آگے شیئر کر دیں، تاکہ کوئی اور بھی دیکھے گا تو اس سے فائدہ آپ کو بھی ہوگا، اور اگر کوئی بھی ایک بھی عمل کر گیا تو اس سے میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلا جو پارٹ ہے وہ آپ کے پاس جیسے میں اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس آ جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو تھوڑی ساری لمبی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔